بخاری شریف کے مدرسے ہیں۔ اب ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود پھر بھی اتنی تاریکی ہے کہ ہمارے بچوں کو آثاری تعلیم کے ساتھ ان کو دینی ماحول نہیں ملنے پا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بچے یہودی ذہن، غیروں کا ذہن، غیروں کے کلچر، غیروں کا تہذیب، غیروں کا تمدن اختیار کر رہے ہیں اور دیندار لوگوں کو گراوا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آثاری تعلیم کے ساتھ مکتب قائم ہو جگہ جگہ، اور ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھی جا رہے ہیں تو مکتب سے جوڑیں، اچھا قرآن پڑھائیں، حدیثیں پڑھوائیں، قرآن پڑھنا بہترین سکھائیں اور ان کو دینی مسائل بھی سکھائیں، تعلیم الاسلام بھی پڑھائیں جو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تصنیف فرمایا، بڑا مفید ہے، اور ان کے عقائد بھی درست کرائے جائیں۔ ورنہ وہ آپ سمجھو گے ایس ڈی ایم ہمارا ہے، آپ سمجھو گے یہ ڈی ایم ہمارا ہے، وہ ہمارا نہیں، وہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی میں اسلام نہیں، اگر وہ دین کا شہدائی نہیں، اگر اس کی زندگی میں نبی کا پاکیزہ طریقہ نہیں، اگر وہ دین سے دور ہے، اس کی زندگی دین سے بے پھیرا ہے، وہ پوری انسانیت میں کسی کا نہیں۔ مسلمان کا تو کیا ہو سکتا ہے، وہ کسی دوسرے برادران وطن کا بھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جب وہ کہیں بھی جائے گا اس کی زندگی میں اسلام ہوگا، دین ہوگا، اسے پوری انسانیت کا غم ہوگا، قرب ہوگی، قلب میں اس کے درد ہوگا پوری انسانیت کا، وہ انصاف کرے گا، وہ قلم انصاف کے ساتھ اٹھائے۔ ہمارے اکابر زور دے رہے ہیں، ضرورت ہے اپنے بچوں کا آثاری تعلیم اعلیٰ معیاری دلاؤ، مگر خدا کے واسطے انہیں مرتد مت ہونے دو، خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں انہیں زندگی مت ہونے دو، خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں انہیں یہودی مت بننے دو، نصرانی مت بننے دو، عیسائی کلچر انہیں سیکھنے مت دو، غیروں کا طریقہ اور غیروں کی ٹریڈ انہیں بالکل مت سیکھنے دو۔ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آثاری تعلیم میں بھی مضبوط بنائیں تاکہ ہمارے بچے بالکل اپاہج نہ ہو، لنجے نہ ہو، بیکار نہ ہو، وہ دنیا میں جا کر عزت اور سلامتی کی زندگی جی سکے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اکابر نے یہ ایک بنیاد رکھی تھی، مدرسوں سے نکلنے والوں نے مدرسے کھولے، یونیورسٹی سے نکلنے والوں نے ہندوستان میں، مولانا سر سید خان رحمت اللہ علیہ نے چندہ کیا، یونیورسٹی کی بنیاد رکھی علی گڑھ میں، مگر یونیورسٹی سے نکلنے والوں سے میں سوال کرتا ہوں، تم نے ہندوستان کی سرزمین پر بتاؤ کتنی یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی، چندے کر کے بھیک مانگ کے دوسرے کے ٹھوکرے کھا کر کتنی یونیورسٹیاں بنائی؟ تم نے یونیورسٹیاں نہیں بنائی، تم نے تو علماء کو تنقید کا نشانہ بنا، علماء کو تنقید کا نشانہ بنا۔ تنقید چھوڑیے، یونیورسٹیاں بنائیے، ڈگری کالج بنائیے، لڑکیاں ہماری بے آبرو ہو رہی ہے، بے دین ہو رہی ہے، بے پردہ اسکولوں میں جا رہی ہے، غیروں کے کلچر اور تہذیب و تمدن کے ساتھ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کے امیروں کو چاہیے، عمروں کو چاہیے کہ وہ میدان میں اترے اور لڑکیوں کے لیے بابرقع باپردہ اسلامی کلچر تہذیب کے ساتھ ڈگری کالج قائم کرے، وہ اسی طرح سے انٹر کالج قائم کرے، 10ویں کے اسکول قائم کرے۔ اس پہ کوشش کرنی چاہیے، دھیان دینا چاہیے۔ دوستو، ایک اور طوفان آیا، خاموش طوفان کے نام سے ہندوستان میں ایک سیلاب ہو رہا ہے۔ جب دیکھا دشمنوں نے کہ یہ سیلاب آ چکا ہے مدارس کا، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، مدارس سے کون زندہ ہے، دین آ رہا ہے اس کی زندگی میں، تو دشمنان اسلام کی کو نظر بد ہوئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہم سرکار سے ادھوری قرآن میں مدرس رکھیں گے، ہم ایڈ دیں گے، ہم سرکاری مداخلت کریں گے۔ ہمارا اکابر نے اس کی مخالفت کی، آپ بالکل سرکار کی مداخلت مدرسوں میں بالکل مت کرو، ارے کالج بناؤ اس میں سرکار سے لو، اسکول بناؤ اس میں سرکار کی مداخلت کرو، خدا کے واسطے مدارس اسلامیہ میں سرکار کی مداخلت نہ کرو۔ دشمن نے جو ایجنڈا تیار کیا تھا، آج نہیں کل نہیں پرسوں اس پر عمل بھی ہو۔ ایک ٹائم کے مدرسے چلانا، دارالعلوم 2 وقت کا مدرسہ ہے، اس میں برکت ہے، روحانیت ہے،
अगर हम दारुल देवबंद के नक्शे कदम पर चलेंगे, दारुल का निसाब चलाएंगे, अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी, बरकत आएगी, खैर आएगी। और अगर सरकारी अंदाज से मदरसों को चलाएंगे, चूंकि हिंदुस्तान की ताजिरात हिंद में एक दफा ये भी है, सुन लो कान खोलकर, हिंदुस्तान की ताजिरात हिंद में एक दफा ये भी है कि हर एक को अपने मजहब की तालीम दिलाने का हक है, वो आजाद है, मजहबी आजादी उसको दी गई है हिंदुस्तान के आइन में। हिंदुस्तान के जो ताजिरात हिंद के तहत जो आइन बनाया गया है, हमें आजादी मिली है। हम अपने मजहब की आजादी के साथ बच्चों को कुरान सिखाएंगे, दीन सिखाएंगे, तालीम दिलाएंगे दीन की। किसी सरकारों को, सरकारें आती है चली जाती है, सरकारें आती है चली जाती है, किसी को इस आइन में मुदाखलत का हक नहीं होगा। हर एक को अपने मजहब की तालीम दिलाने का हक होगा। मदरसे वालों को सरकारी एड से, सरकारी तरीके से दूर रहना चाहिए। उलमा चीख रहे हैं, मना कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में सरकार की मुदाखलत होगी, आपको छुट्टी उनके मुताबिक करनी होगी, आपको भेंट उनके अंदाज में करनी होगी, आपको सब काम वो करना होगा जो आपका एक जन की तरफ से आदेश आएंगे और सरकार की तरफ से जो आर्डर मिलेंगे। इसलिए इससे बचना चाहिए। मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारों को अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह इस इदारे को खूब परवान चढ़ाए, खूब तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।